اللہ فرماتے ہیں قرآن میں ہم نے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اب عبادت کو ہم نے محدود کیا ہے نماز اور روزے پر۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادت کی جزویات ہیں، مکمل عبادت نہیں ہے۔ مکمل عبادت اللہ کا ہر حکم ماننا ہے، قرآن کے ایک ایک حرف کی غلامی کرنا ہے۔ یہ جو چند رسومات کو ہم نے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ نے فرض کی تھی کہ نماز سے مدد حاصل کرو، عبادت کوئی اور چیز کا نام ہے۔ کس چیز کے لیے مدد حاصل کرنی ہے؟ اپنے لیے مدد حاصل کرنی ہے۔ کیوں مدد حاصل کرنی ہے؟ تاکہ تم عبادت پوری کر سکو۔ نماز تو اس عبادت کو پورے کرنا کی طاقت دیتی ہے، ہمت دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے، انسان کے اندر وہ مضبوطی پیدا کرتی ہے کہ تم نے اب اللہ سے عرفان اتنا بڑھا لیا ہے، اللہ سے اتنا زیادہ اٹیچ ہو گئے ہو، تو چل اب نیا کام کر۔ وہ کون سا غلام ہوگا جس کو اس کا پروردگار کہتا ہے کہ فلاں جگہ بھی خرابی ہے، فلاں جگہ بھی خرابی ہے، اٹھ وہاں جا کر اس کو ٹھیک کر، لیکن وہ مسجد میں آ کے نماز سٹارٹ کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں نماز تیری کمپلیٹ ہو گئی ہے، اب وہاں پر خرابی ہے، وہ سسٹم جا کے ٹھیک کر۔ وہ پھر کہتا ہے کہ میں نے نماز سٹارٹ کر دی ہے۔ آواز پھر آتی ہے کہ اے مسلمان ایکشن میں آ۔ اللہ نے یہاں تک سورۃ صف میں کہہ دیا کونوا انصار اللہ، کہ کون ہے جو اللہ کی مدد کرے گا، اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ ہر جگہ خرابی پھیل چکی ہے، یہ سسٹم ڈیمانڈ کر رہا ہے اس وقت کہ وقت کا حسین کہاں ہے۔ اتنا گند پھیل چکا ہے، ہر جگہ سے ذرہ ذرہ پکارتا ہے کہ اے مسلمان تو ایک وعدہ لے کر آیا تھا کہ میں زمین پر فساد کو روکوں گا، اس زمین پر اللہ کا نظام نافذ کروں گا کہ جہاں پر ہر ایک کو اس کا حق مل سکے گا، لیکن تو اس برائی کو روک نہیں رہا۔ تو صرف اس بات کے پیچھے چھپ رہا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لیا تو میری عبادت پوری ہو گئی ہے۔ بچہ 7 سال کا ہوتا ہے، اللہ نے اسے حکم دے دیا تھا کہ نماز تم پر فرض ہے، یعنی اب تو چھوڑے گا تو تو گنہگار ہوگا۔ یہ 7 سال کے بچے کا میرٹ تھا کہ وہ نماز کے قابل ہو گیا تھا۔ ایک 20 سال کا مسلمان اس بات پر خوش ہے کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ سر یہ عبادت کا جزو ہے، عبادت نہیں ہے۔ اللہ نے عبادت کو پورا کرنے کے لیے نماز فرض کی تھی کہ اس سے تم نے مدد لینی ہے، اس سے مضبوطی پکڑنی ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ نہیں ہے جو اللہ کی عبادت نہ کرتا ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے تسبیح نہ کرتا ہو۔ وہ نباتات بھی کرتے ہیں، وہ حیوانات بھی کرتے ہیں، لیکن انسان بھی اگر اس بات پر خوش ہے کہ میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں تو سر تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ 3 میں 2 انسان کی پراپرٹیز گنوائی ہیں، اور ساتھ ہی پھر اللہ نے فرما دیا کہ ان پراپرٹیز کی بنا پر اپنے آپ کو کسی تکبر اور غرور میں نہ لے آنا، یہ بھی میرا انعام ہے تیرے اوپر۔ وَالتِّینِ وَالزَّیتُون مجھے قسم ہے زیتون کی اور انجیر کی، وَطُورِ سِنِین اور طور سینا کی، یہ سارے کے سارے بلند اور معتبر مقامات ہیں، اللہ قسمیں کھا رہے ہیں ان کی۔ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ اور اس امن والے شہر مکہ کی 4 قسمیں اللہ نے کھا لی ہیں یہاں پر۔ پھر اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا ہے، کہ اس کی جو تخلیق ہے وہ بڑی اوج پہ رکھی ہے، ہم نے بڑی سپریم لیول پہ رکھی ہے، کہ کسی اور مخلوق کو، کسی اور کریچر کو 80,000 کریچر ہیں اس وقت بھی اس کائنات میں، حیوانات کی صورت میں، انسان کی صورت میں، جس مرضی پرندوں کی صورت میں، ان میں تمہیں افضل بنایا ہے۔ احسن تقویم میں نے کہا ہے، وہ کسی پراپرٹی کی بنا پر کہا ہے۔ وہ پراپرٹی کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام کہ میرے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اب میں پوری کائنات کو اس سسٹم پر چلا رہا ہوں۔ اے انسان تو خلیفہ ہے میرا، تو میرا نائب ہے، تو میرا ریپریزنٹیٹیو ہے۔ سورہ بقرہ ورس نمبر 30 اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ فرشتے میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں، اپنا نائب بھیجنے لگا ہوں کہ میں اوپر سے حکم ٹرانسفر کروں گا، یہ نیچے نافذ کرے گا۔ اب تجھے خلافت ملی ہے، اتنا بڑا منصب ملا ہے،
تو اس کو پورا کرنے کی بجائے صرف تسبیح پڑھ کر خوش ہو رہا ہے کہ میں نے انسان ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، کہ ایک وہ انسان ہے جو وسعت افلاک تک پھیلتا ہے، اللہ کی تسبیح ادھر تک پہنچاتا ہے، اللہ کا نظام وہاں تک پہنچاتا ہے۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ اور دوسرا وہ ہے جو اس خاک پر، اس زمین پر بیٹھ کر ایک کوئی خانقاہ سلیکٹ کر لیتا ہے، کوئی جگہ معین کر لیتا ہے اور ادھر بیٹھ کر اللہ کی تسبیح سٹارٹ کر دیتا ہے، اور سارا دن اور اسے کوئی برائی نہیں نظر آتی، اللہ کی عبادت نظر نہیں آتی، اپنا حقوق نظر نہیں آتے، اپنے فرائض نظر نہیں آتے، کچھ بھی اور نہیں نظر آ رہا۔ یہ دو طرح کے چل رہے ہیں سین ادھر۔ ایک وہ ہے جو وسعت افلاک تک پھیلتا ہے، ایک جو زمین پر صرف محدود ہو جاتا ہے، مسجدوں تک جو صرف محدود ہو جاتا ہے کہ مسجد تک میں اسلام کو رکھوں گا، جیسے ہی مسجد سے باہر نکلا اب اسلام میرے اوپر کوئی حق نہیں ہے، اب میں اپنی مرضی کروں گا۔ وہ فرعون تھا جو کہتا تھا کہ میرا حکم چلے گا، جو میرا نفس چاہے گا وہ میں حکم دوں گا کیونکہ میں یہاں کا خدا ہوں۔ اور مولانا روم کہتے ہیں یہی انسان تیرے اندر بھی ایک فرعون ہے کہ تو جیسے ہی باہر نکلتا ہے مسجد سے اور تو سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں خدا ہوں، کیونکہ اب جو میرا نفس چاہے گا میں وہ حکم چلاؤں گا۔ سورہ مائدہ میں، سورہ مائدہ ورس نمبر 44 سے 45، اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری بھیجی ہوئی شریعت یعنی اس کتاب قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو فاجر ہیں۔ تم نے کس کو کافر سمجھ رکھا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ عبادت کو اگر ہم سر اس مسجد تک محدود کرتے ہیں تو یہ ایک جزو ہے عبادت کا، یہ تیار کرتی ہے، بیدار کرتی ہے مسلمان کو کہ بیٹا ہوش میں آ، بہت کام پڑا ہے۔ پورا سسٹم ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آج کا عمر بن خطاب کہاں ہے؟ وہ جو برائی کو دیکھتے تھے ہاتھ سے پکڑ کر روک لیتے تھے، لیکن آج مسلمان بچہ اتنا ڈم ہو گیا ہے کہ وہ برائی کو دیکھتا ہے تو گھر کو بھاگتا ہے کہ یہ میں روکوں گا، یہ اتنا بڑا کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ سر اس سے بڑی عزت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک مسلمان کو دنیا میں بھیج دیا ہے اور دوسرا اس کے سامنے اللہ نے برائی دکھا دیا کہ بیٹا تیرے سامنے برائی ہو رہی ہے، اب تجھے مسلمان پیدا کر دیا، اب روک اس کو۔ لیکن ہمارے اندر وہ سیلف اسٹیم ہے ہی نہیں ہے۔ اور علماء کرام بھی اس چیز کو سائڈ پہ کرتے ہیں کہ صرف امر بالمعروف کرو، نیکی کا حکم دو، برائی کو روکنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ایک مسلمان موجود ہوتا ہے، فحاشی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک مسلمان موجود ہوتا ہے وہاں ڈانس، وہاں ہر طرح کا فحش مواد، وہاں طرح کا ادھر فساد اور دنگا چل رہا ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان بچہ اتنا بھی ٹیرر شو نہیں کروا سکتا کہ اس کی وجہ سے وہ برائی رک جائے۔